یہ ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخلص للہ 40 یوما ظہر ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے یعنی اللہ کی خوشنودی کی خاطر 40 دن تک اخلاص اختیار کرے تو اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر حکمت کے چشمے اس کے زبان پر دل سے زبان پر پھوٹ پڑتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری فرماتے ہیں. اس کے دل میں حکمت کی باتیں ڈالتے ہیں اور پھر اس کی زبان پر جاری فرماتے ہیں. حکمت ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں. حکمت کے معنی ہے دانائی کی بات، سمجھ کی بات، جس میں لامتناہی حقائق اور معارف اور لطائف داخل ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن کریم میں آیا کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کے مقاصد قرآن کریم نے جو بیان فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت سکھائیں، دانائی کی بات. یہ دانائی کی باتیں لامتناہی ہیں، ان کا دروازہ کبھی بند نہیں. اور اللہ جل جلالہ اپنے نیک بندوں کے قلوب پر یہ نئی سے نئی حکمت کی باتیں وارد فرماتے ہیں اور زبان پر جاری فرماتے ہیں. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک 1400 سال گزر چکے اور لوگوں نے بزرگان دین کے زبان سے جاری ہوئے الفاظ کو، ملفوظات کو قلم بند کرنے کا سلسلہ روز اول سے رکھا ہے. تابعین، تبع تابعین، پھر بزرگان دین، اولیاء کرام جتنے آئے ہیں ان کے ملفوظات یعنی ان کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات لوگ نوٹ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر جاتے ہیں. ہمارے آخر میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تقریباً 20 جلدوں میں، اس سے بھی زیادہ میں ہیں چھپے ہوئے. تو اگر ان سب کا مطالعہ کرے آدمی تو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نئی بات ملے گی جو پہلے کسی نے نہیں کہی تھی، اور ہے حکمت کی بات، دانائی کی بات. اس سے اندازہ کیجئے کہ حکمت کی باتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں اور کوئی انتہا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دل پر وہ باتیں ڈالتے رہتے ہیں، لیکن وہ باتیں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اس وقت جب اخلاص ہو، اور جب اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان، دل پر اور زبان پر حکمت کی باتیں جاری فرمائیں گے. سمجھ میں ایسی باتیں آئیں گی جو کارآمد ہوں گی، مفید ہوں گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اس میں فضیلت بیان فرمائی ہے. دو چیزیں اس میں خاص طور پر سمجھنے کی ہیں. ایک اخلاص کی فضیلت بیان فرمائی اور دوسرے 40 دن کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ 40 دن تک کوئی آدمی اخلاص کا عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں. تو پہلے اخلاص کا کیا مطلب؟ اخلاص جس کو فرمایا گیا کہ اخلاص اختیار کر لے 40 دن تک تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ انعام فرماتے ہیں
اخلاص کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو خالص بنانا جس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اب نماز کے اندر مثلا اخلاص یہ ہے کہ آدمی نماز جب پڑھے تو خالص اللہ ہی کے لیے پڑھے, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو, اللہ کی خوشنودی مقصود ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہو, اور کوئی ملاوٹ اس میں نہ ہو کہ فلاں دیکھ لے گا تو مجھے اچھا سمجھے گا, نیک سمجھے گا, دکھاوا, نام و نمود, شہرت, اس قسم کی چیزوں کی ملاوٹ نہ ہو, بلکہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے انسان وہ عمل کر رہا ہو, تو اس کو کہتے ہیں اخلاص. اور یہ ہر عمل کی روح اخلاص ہے. کوئی عمل اخلاص کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں. نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, جتنے نیکی کے کام ہیں, صدقات, خیرات ہو, ان سب میں کی روح ہے اخلاص, کہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے, اس میں نام و نمود اور دکھاوا اور کوئی اور چیز کی ملاوٹ شامل نہیں. تو جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی عمل کے اندر وزن زیادہ ہوگا, عمل کا وزن بڑھ جائے گا, چاہے عمل چھوٹا سا ہو, لیکن اخلاص اس میں جتنا پڑا ہوا ہے اس کی روح سے بعض اوقات بڑے عمل سے زیادہ اس چھوٹے عمل کا وزن ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک شخص ہے جو 1 کروڑ کا مالک ہے, اور 1 کروڑ کا مالک ہوتے ہوئے اس نے 1 لاکھ روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا, اور اس 1 لاکھ کا جو صدقہ کیا اس میں یہ بھی خیال ہوا کہ بھائی دیا اللہ کے, بظاہر صدقہ کرنا مقصد ہے, لیکن ساتھ میں اس کے اندر کسی انسان کو بھی راضی کرنا مقصود ہو گیا, فرض کرو. تو 1 لاکھ روپے کا صدقہ دیا اور اس میں تھوڑی سی ملاوٹ بھی ہے, چاہے زیادہ نہ صحیح. اب دوسری طرف ایک شخص ہے جس کی آمدنی جو ہے وہ 100 روپے ہے, اور اس 100 روپے کی آمدنی میں سے وہ 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے. اب ظاہر 1 روپیہ دیتے وقت کوئی شخص یہ نام و نمود کی نیت کرنا بڑا مشکل ہے. 1 روپیہ میں کیا نام نمود ہوگی, کیا شہرت ہوگی, اور کیا اس کے بارے میں کوئی سمجھے گا کہ یہ سخی فیاض آدمی ہے. تو وہ جو دے رہا ہے 100 روپے میں سے 1 روپیہ وہ خالص اس لیے دے رہا ہے کہ یہ روپیہ اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے میں اللہ کے راستے میں صرف کر رہا ہوں. تو یہ گنتی میں تو 1 روپیہ ہے, لیکن اپنے وزن کے لحاظ سے یہ اس 1 لاکھ روپے سے کہیں زیادہ ہے, جس میں نام و نمود دکھاوا شامل ہے. گنتی میں وہ زیادہ 1 لاکھ, لیکن وزن کے اعتبار سے اس 1 روپیہ کا وزن زیادہ ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب یہ پہنچے گا تو وہ 1 لاکھ کے مقابلے میں یہ 1 روپیہ آگے بڑھ جائے. تو اخلاص وہ چیز ہے جو انسان کے عمل میں وزن پیدا کرتی ہے. اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں, اور ہر عمل بے وزن جب تک اخلاص نہ. اور یہ اخلاص ہی وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم بزرگوں کے پاس کہ بھائی اپنی اصلاح کرانے کے لیے, کہ تاکہ ہمارے عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہی مقصود ہو, اس میں اور چیزیں شامل نہ ہو. یہ چیز پیدا کی جاتی ہے, باقاعدہ اس کے لیے مشق کی جاتی ہے, محنت کی جاتی ہے, تو یہ اخلاص حاصل ہوتا ہے. اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے مجاہدات اور ریاضتیں کہ یہ حاصل ہو جائے کسی طرح. اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرے 40 دن تک, اس کو اللہ تعالیٰ یہ حکمت کا انعام عطا فرماتے ہیں. اس میں جو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کسی عمل کا ذکر نہیں کیا. اخلاص اختیار کرے نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ میں, صدقے میں, خیرات میں, کوئی عمل کا ذکر نہیں, بلکہ جو اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرے. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے
کہ اللہ کے یعنی یہ اخلاص صرف کسی عبادتوں ہی کے اندر مخصوص نہیں ہے کہ بھئی عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ انجام پا رہی ہے، بلکہ زندگی کے ہر عمل میں اخلاص مطلوب ہے. یہاں تک کہ جو اعمال ہم دنیا کے اعمال سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی اخلاص مطلوب ہے. کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، روزی کمانے میں، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے میں، تفریح کرنے میں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں، ہر چیز میں اخلاص مطلوب ہے. اخلاص جو یہاں پر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین. تو ٹھیک ہے، نماز تو ہو گئی، قربانی آ گئی، عبادتیں آ گئی، لیکن آگے کہا محیایا و مماتی، میری زندگی بھی، میرا مرنا بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی سب اللہ کے لیے. تو جینے کے اندر تو بہت کچھ آ گیا، سارا صبح سے لے کر شام تک جتنے کام کرتے ہو وہ سب اس جینے میں آ گیا، شامل ہو گیا. کھانا پینا، کمانا، ہر چیز. تو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ اخلاص صرف نمازوں کے اندر مطلوب نہیں بلکہ ہر زندگی کے کام میں مطلوب ہے. اور جب یہ اخلاص زندگی کے ہر کام کے اندر داخل کرو گے تو زندگی کا ہر کام عبادت بن جائے گا، ہر کام عبادت بن جائے گا، ہر کام ثواب کا کام بن جائے گا، ہر کام آخرت کا کام بن جائے گا. دیکھو یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بیج ڈالو اور اس کی فصل ملے گی آخرت میں جا کر. تو دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا. تو معنی یہ کہ اس دنیا کے ہر کام میں اخلاص اختیار کرو، اللہ کے لیے کرو ہر کام کو، تو یہ دنیا ہی تمہارے لیے آخرت میں بہترین انجام کا ذریعہ بن جائے گی. اس کا نتیجہ تمہیں وہاں پر جنت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی شکل میں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. کیسے؟ کہ جو بھی کام کرو وہ اس میں نیت کر لو اللہ کو راضی کرنے کی. یہاں تک کہ کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھانے میں بھی نیت یہ کرو کہ یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک نفس میرا وابستہ کر دیا ہے. اس نفس کا حق ادا کرنے کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں. اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ جسم کو تقویت حاصل ہو، اور جسم کو تقویت حاصل ہو تو اس کو میں اللہ کی رضا کے کام میں استعمال کروں. یہ ہوا کھانے کا اخلاص. یہ نیت کر لو. کمانے جا رہے ہو، ملازمت پر جا رہے ہو، کہیں تجارت کے لیے جا رہے ہو، اپنا کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو اس کے اندر نیت کر لو کہ یہ تجارت، یہ کاروبار جو کچھ کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق میرے ذمہ وابستہ کیے ہیں، میرے نفس کے، میرے اہل و عیال کے، میرے گھر والوں کے، اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ راستہ میں نے اختیار کیا ہے اور حلال طریقے سے اس کو اختیار کرنے کی اس کام کو کرنے کی کوشش کروں گا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو تمہارا سارا صبح سے لے کے شام تک جو کمائی کر رہے ہو وہ سب عبادت بن گئی. یہ اخلاص ہے کمائی کا. یہاں تک کہ گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا بولنا، اس کے اندر بھی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب گھر میں داخل ہو دیکھو کہ بھئی گھر میں الحمدللہ بیوی بچے آرام سے ہیں، خوش ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور یہ نیت کر لو کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ ملاطفت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کی دلجوئی کرتے تھے، ان کی دلداری کرتے تھے. اس نیت سے کر رہا ہوں یہ کام. یہ اخلاص ہو گیا اس کے ساتھ. بس دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے. خواتین ہیں وہ گھر کا کام کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں یا گھر کی صفائی کر رہی ہیں یا اور گھر کے کام کر رہی ہیں، اس میں یہ نیت کریں کہ
ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گھر والوں کو سکون حاصل ہو، عافیت حاصل ہو، اور اس عافیت کو وہ اللہ کی رضا میں استعمال کر سکے. یہ نیت کیا، وہ سارا عبادت بن گیا. تو ہمارے حضرت والا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کی مشق کرنے سے ہوتی ہے یہ بات کہ جب صبح کو اٹھو فجر کی نماز کے بعد، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اپنے آپ سے یہ عہد کر لو، کیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ آج میں جو کچھ کام کروں گا دن بھر، جتنے کام کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا. کھانا بھی اللہ کے لیے کھاؤں گا، پانی بھی اللہ کے لیے پیوں گا، کمائی بھی اللہ کے لیے کروں گا، گھر والوں کے ساتھ بات چیت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں گا. یہ نیتیں کر کے جو میں بتا رہا ہوں، یہ نیتیں کر کے کروں گا. ایک مطلب یہ طے کر لو. اب جب طے کر لیا تو کوشش کرو کہ ہر عمل کے ساتھ اس نیت کا دھیان آ جائے، استحضار پیدا ہو، نہ بھی ہو فرض کرو. تو نیت کا حساب یہ ہے کہ اگر شروع میں آدمی ایک کام کی نیت کر لے تو جب تک کہ اس نیت کے خلاف کوئی نہ کام نہ کرے تب تک وہ نیت اللہ کے یہاں معتبر ہوتی. جب نیت کے خلاف جب تک کوئی کام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر ہے. شروع میں کر لی تم نے. دیکھو نماز جب پڑھتے ہو نا تو نماز کے شروع میں نیت کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ اللہ دل میں نیت کرتے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اب ہر لفظ کے ساتھ تو نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہر جگہ ہر لفظ کے ساتھ نیت کرو کہ یہ لفظ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. بلکہ وہ جو شروع میں نیت کی تھی وہ نیت معتبر ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی اور چیز سامنے نہ آئے. اللہ تعالیٰ کیا معتبر ہے. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ کسی سفر پر روانہ ہوتے ہو تو بھائی شروع میں تم نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں لاہور جانا ہے جی، اور ٹکٹ خرید لیا اور ریل میں بیٹھ گئے. تو ٹکٹ خرید کے ریل میں بیٹھ گئے، نیت کر لی لاہور جانے کی. اب کیا یہ ضروری ہے کہ سارے راستے یہ رٹ لگاؤ کہ میں لاہور جا رہا ہوں، میں لاہور جا رہا ہوں، یہ اس ارادے کی رٹ لگاؤ؟ یہ کوئی ضرورت نہیں. جب شروع میں ایک مرتبہ نیت کر لی تو وہ اس وقت تک معتبر ہوگی جب تک کہ تم اس کے خلاف کوئی کام نہ کرو. ہاں اگر کہیں راستے میں اتر گئے ٹرین سے اور ٹرین سے اتر کر کوئی دوسری ٹرین پکڑ لی تو اس وقت معلوم ہوگا کہ نہیں اب نیت لاہور جانے کی نہیں. ایسے ہی کوئی عمل جب تم نے اللہ کے لیے شروع کیا تو وہ اللہ ہی کے لیے رہے گا انشاءاللہ، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی اور عمل اور کوئی اور نیت ارادہ نہ ہو. جب صبح کو اپنے دل میں سچے دل سے یہ نیت کر لو کہ آج جو کوئی کام کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھوں گا، اور کمائی بھی اللہ کے لیے کروں گا، کھانا بھی اللہ کے لیے کھاؤں گا، پینا بھی اللہ کے لیے کروں گا، ملنا جلنا بھی اللہ کے لیے کروں گا، تو یہ نیت انشاءاللہ معتبر ہوگی جب تک کہ دوسرا اس کے خلاف نہ آ جائے. یہ کر کے رکھو. اور بہتر یہ ہے کہ ہر عمل کے ساتھ استعداد بھی کر لو کہ اس عمل کے اندر بھی یہ نیت کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اخلاص حاصل ہو جائے. یہ اخلاص زندگی کا اخلاص. میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مدتوں الحمدللہ اس بات کی مشق کی ہے، اور مشق کرنے کا طریقہ بتاتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ گھر بیٹھے کھانا آ گیا سامنے، بھوک لگی ہوئی ہے، دل چاہا کھانا کھائیں، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو روک لیا، نہیں کھائیں گے، روک لیا. پھر ساتھ دوسری بات کا ذہن میں دھیان لائے، کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نفس کا بھی حق ہمارے ذمے واجب کیا ہے، اور حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نفس کا حق ادا کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ کھانا مجھے عطا فرمایا. اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو میں قدر کے ساتھ کھاؤں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. تو ایک لمحے کے لیے رکے اور یہ دل میں نیت کرنے کے بعد دوبارہ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کر دیا. گھر میں داخل ہوئے، بچہ کھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا، دل چاہا کہ اس کو گود میں لے کے اٹھا لیں، اس کے ساتھ بات کریں، نہیں کریں گے، ایک لمحے کے لیے رک گئے. اور پھر دوبارہ
دل میں تصور لائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت فرماتے تھے اور بچوں کے ساتھ آپ بعض اوقات دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے لڑکتے پڑکتے مسجد کے اندر، آپ خطبہ دے رہے ہیں، ممبر سے اتر کر ان کو گود میں اٹھا لیا. یہ سنت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے. اب کریں گے اس اتباع سنت کی نیت، اب اس نیت کے ساتھ اٹھا لیا. فرمایا مدتوں الحمدللہ اس کی مشق کی ہے اس طرح، تو الحمدللہ اب طبیعت ثانیہ بن گئی کہ ہر عمل کے ساتھ یہ نیت ہو جاتی ہے خود بخود. الحمدللہ. اللہ یہ جو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ باہما اور بے ہما، صوفیاء کرام کیا اصطلاح ہوتی ہے، باہما اور بے ہما، سب کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں. تعلقات ہیں سارے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، اہل تعلقات بھی ہیں، سب کچھ ان کے ساتھ مل بھی رہا ہے انسان، لیکن ساتھ میں بے ہما بھی ہے، یعنی کسی کے ساتھ بھی نہیں. کیا مانا کہ جن سے جس طرح مل رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ جل جلالہ کی راضی کرنے کے لیے مل رہا ہے، اس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مل رہا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا ارشاد میرے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے سنایا. فرماتے ہیں کہ مجھے شروع میں بڑی حیرت ہوا کرتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عالم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ وحی کا رابطہ قائم ہے، فرشتے آ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حقائق و معارف منکشف ہو رہے ہیں، علوم لدنیہ کی بارش ہو رہی ہے، اور کیا کیا مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن مقامات پر آپ کو فائز فرما رہے ہیں. ان مقامات پر ہوتے ہوئے آپ ازواج مطہرات کے ساتھ یہ ہنسی دل لگی کی باتیں کیسے کر لیتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت میں عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں. 11 عورتیں تھیں، انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہر ایک اپنے شوہر کا حال بیان کرے گی. ایک نے یوں کہا، دوسری نے یہ کہا، تیسری نے یہ کہا، یہ سنا رہے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں شروع میں تعجب ہوا کرتا تھا کہ جس ذات کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح اتنا قائم ہو، وہ کیسے دنیا والوں کے ساتھ ایسا تعلق قائم رکھ سکتا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. دیکھو صوفیاء کرام بہت سے ایسے گزرے ہوں گے، آپ نے حالات پڑھے ہوں گے کہ جن کا استغراق اس درجے میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں استغراق اس درجے میں پہنچا کہ پہچانتے ہی نہیں کسی کو. حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، کہ استغراق اس درجے میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اتنے محو تھے کہ بیٹے کو ہی پہچانتے. بیٹے نے آ کر سلام کیا، پوچھا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا. اس درجہ استغراق ہے کہ گم ہو گئے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہے کہ جتنے احوال شیخ عبدالقدوس گنگوئی پر منکشف ہو رہے تھے، جو درجہ ان کو حاصل تھا یا جو حقائق و معارف ان کو حاصل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکھوں گنا زیادہ، کروڑوں گنا زیادہ، کوئی نسبت ہی نہیں. اس کے باوجود وہاں یہ استغراق نہیں ہوتا کہ بیٹے کو نہیں پہچان رہے اور بیوی کو نہیں پہچان رہے. آپ بیوی بچوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آ رہے ہیں جس طریقے سے کہ ایک عام آدمی پیش آتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کھڑے کر کے اور حبشیوں کا کرتب دکھا رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ سارے واقعات جو روایات میں آتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے ہوتا ہے یہ بات کہ ادھر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم ہے اور اتنے اونچے مقامات ہیں، اور ادھر دنیا والوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر فرمایا کہ الحمدللہ سمجھ میں آنے لگا اور پتہ چل گیا کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط اور دنیا والوں کے ساتھ یہ معاملات بھی اسی طریقے سے، کہ اس وجہ سے کہ اب جب ہر دنیا والے کے ساتھ تعلق اللہ کی وجہ سے ہو جائے،
بیوی کے ساتھ تعلق بھی اللہ کی وجہ سے ہے, بچوں کے ساتھ تعلق بھی اللہ کی وجہ سے ہے, دوست احباب کے ساتھ تعلق بھی اللہ کی وجہ سے ہے. جب ہر ایک کے ساتھ تعلق اللہ کی وجہ سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط اور دنیا والوں کے ساتھ تعلق بھی مضبوط. با ہوا اور بے ہوا جو سب کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو تعلق حقیقی اللہ جل جلالہ سے. لیکن یہ بات ایسے نہیں ہو جاتی, مشق کرنی پڑتی. اور اسی مشق کا طریقہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کرنا ہو تو کیا کرو کہ کم از کم 40 دن تک یہ عمل کرو کہ ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو. ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو. یہاں تک کہ عورتیں روٹی پکا رہی ہیں تو وہ بھی اس کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرے. کھانا پکا رہی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے, کپڑے دھو رہی ہیں اللہ کو راضی کرنے کی نیت. ہر چیز میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو. گھر کا کام تم مرد انجام دے رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کی نیت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ خود اپنا کام کپڑے خود دھو لیتے تھے, بکری کا دودھ خود نکال لیتے تھے, اپنے کپڑوں کو صاف خود فرما لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ان سنتوں کا استحضار کر کے یہ کام خود انجام دو. سب کام اللہ کے لیے ہو گئے, سب کام عبادت بن گئے. اس واسطے کے اتباع سنت میں ہو رہا ہے. اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے اور اپنے جوتے گانٹھ رہے. جوتے کے اندر کوئی جوتا ٹوٹ گیا ہوگا تو جوتے کو گانٹھ رہے ہیں خود اپنے دستے مبارک. اور فرماتی ہیں کہ اس کام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ محنت شاید اٹھانی پڑی اور گرمی کا موسم تھا. تو میں نے دیکھا کہ پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے اس طرح لڑک رہے تھے چہرے انور کے اوپر کہ جیسے موتی لڑک رہے. اور جب میں نے ان کو دیکھا تو واقع وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ فرماتی ہیں کہ وہ منظر جس میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پسینے کے قطرے ڈھلک رہے تھے اور بلا مبالغہ موتی سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے. تو میں نے اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اس حالت میں دیکھ کر آپ کے سامنے ایک شعر پڑھ دیا. شعر ہے وہ عربی کا شعر ہے, کسی جاہلیت کے شاعر کا شعر ہے. اس نے کہا تھا کہ وہ مبرأ من کل غبر حیضۃ, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پاک صاف بنا کر پیدا فرمایا ہے کہ جس کے جو کسی بھی کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے اور حسن و جمال کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گانٹھ رہے تھے جوتے اور آپ کے چہرے انور پر پسینہ آ رہا تھا تو میں نے وہ شعر پڑھا اور پھر ساتھ میں پھر اپنا شعر پڑھا. شعر یہ پڑھا کہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید. اور یوسف علیہ السلام سے تم نے ایسا محبت کا تعلق قائم کیا ہوا ہے. وہ جو ملامت کر رہی تھی تو زلیخا نے کیا کیا تھا کہ ان کے سامنے لا کر وہ نارنگیاں رکھ دی تھی اور چھری رکھ دی تھی. تو جب اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم سامنے آ جاؤ, وہ سامنے آئے تو ان کو دیکھنے میں ایسی محب ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. قرآن شریف میں تو حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اگر کبھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک کا جلوہ دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے سینے چیز ڈالتی, اپنے دل چیز ڈالتی. یہ حسن و جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اگر آدمی کوئی اپنے گھر کا کام انجام دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اتباع میں تو یہ عمل ثواب اور اخلاص کے اندر داخل اور عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایسا دین عطا فرمایا ہے, ایسا دین عطا فرمایا ہے جو بلا مبالغہ کیمیا
اور کیمیا بھی کیا چیز ہے کہ کیمیا سونے مٹی کو سونا کہتے بناتی ہے، آج تک وجود میں آئی نہیں، لوگ اسی کی تلاش میں ان لوگوں نے عمریں ضائع کر دی، لیکن حقیقی نسخہ کیمیا عطا فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تمہاری اس دنیا کے ہر عمل کو کیمیا بنا دے، ہر عمل کو آخرت بنا دے، دنیا کو آخرت بنا دے اخلاص کے ذریعے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مشق کرو 40 دن، 40 دن مشق کرو گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ عادت پڑ جائے گی۔ من اخلص للہ 40 40 دن، اور اسی سے پتہ چلا یہ 40 دن کے لفظ سے کہ 40 دن کے مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ 40 دن تک جو عمل متواتر انجام دیا جائے، متواتر 40 دن تک، تو آدمی اس کا عادی بننے لگتا ہے، اس کی پابندی کرنا آئندہ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو صوفیاء کرام کے یہاں چلے ہوتے ہیں نا، چلے کاٹنے، تو یہ چلے حقیقت میں اس غرض سے کہ 40 کے عدد میں اور 40 دن میں اور 40 کے عدد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جب یہ 40 کا عدد مکمل ہو تو آدمی کو عادت ڈالنے میں، کسی چیز کی عادت ڈالنے میں یہ مؤثر ہو۔ 40 دن، 40 مہینے، 40 سال، انسان کی عمر میں 40 سال کا جب ہو جائے انسان تو اس کو کہا قرآن کریم ولما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ جب اپنی طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا۔ 40 سال میں انسان کے قوہ اپنے عروج کو پہنچ جاتے ہیں، قوہ جسمانی بھی اور ذہنی بھی، وہ اپنے عروج کو پہنچ جاتے ہیں۔ اسی واسطے عام طور سے انبیاء علیہ السلام کو نبوت 40 سال سے پہلے نہیں دی جاتی، جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے تب نبوت ادا ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ادا ہوئی، تو 40 کی عدد میں اللہ نے یہ کچھ خاصیت رکھی، اور 40 دن کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ جو عمل 40 دن تک متواتر انجام دیا جاتا رہے، انسان کو اس کا عادی بننے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اعتکاف کیا 40 دن اعتکاف کیا کوہ طور پر جا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، جو کچھ بھی عبادات کرنی تھی وہ انجام دی، تو معلوم ہوا کہ 40 دن کی کوئی حقیقت ہے، اور اس روایت سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو جو عمل بھی، جس عمل کی بھی عادت ڈالنی ہو وہ 40 دن انجام دو۔ اب شروع میں اپنے دل سے کہو کہ بھائی یہ کام میں 40 دن کروں گا، مشقت ہوگی تو کروں گا، محنت ہوگی تو کروں گا، برا لگے گا تو کروں گا۔ 40 دن جب کسی عمل کو متواتر انجام دو گے تو عادی بن جاؤ گے۔ ایک شخص ہے نماز فرض کرو نماز کا عادی نہیں ہے، یا نماز کا عادی ہے جماعت سے نماز کا عادی نہیں ہے، مسجد میں جا کر پڑھنے کا عادی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے کہ شروع میں یہ نیت کرے کہ بھائی 40 دن کا ایک چلہ کاٹوں گا، 40 دن تک کم از کم اپنے آپ کو مجبور کر کے 40 دن تک نماز پڑھوں گا، تو انشاءاللہ 40 دن جب مکمل ہوں گے تو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ شروع میں دیکھو یہ ہوتا ہے جب تک کہ عادت نہیں ہوتی نماز کی تو نماز ایک بہت بوجھ معلوم ہوتا ہے طبیعت پر، اور آدمی کو اس کے لیے اٹھنا اور اس کے لیے محنت کرنا بھاری لگتا ہے، لیکن جب عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو عادی بنا دے۔ تو جب عادی ہو جاتا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک نماز پڑھ نہیں لے گا چین نہیں آئے گا۔ جو آدمی نماز کا عادی ہو گیا، کوئی اس کو اگر ₹1,00,000 بھی پیش کرے کہ ایک نماز چھوٹے 1 لاکھ روپے دوں گا، وہ 1 لاکھ کو لات مار دے گا مگر نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ عادت ہو جائے اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ عادت ہونے کے بعد یہ کیسے ہو جائے؟ شروع میں عادت ڈالنے کے لیے اس کے لیے یہ ہے کہ 40 دن تک آدمی یہ کام کرے۔ ایک شخص ہے اس سے جھوٹ نہیں چھوٹتا، غیبت نہیں چھوٹتی، تو چلہ کاٹے کہ میں
یہ 40 دن جو شروع کر رہا ہوں یہ 40 دن تک عہد کرتا ہوں کوئی جھوٹ نہیں چھوڑوں، کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے کتنے ہی محنت کرنی پڑے، چاہے کتنا ہی ناگوار ہو، لیکن بولوں گا۔ 40 دن کر لے گا انشاءاللہ جھوٹ چھوٹ جائے گا۔ غیبت کا عادی ہے، ارادہ کر لے کہ 40 دن تک انشاءاللہ زبان سے غیبت کا کلمہ نہیں نکلے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 40 دن مکمل کر لے گا تو عادت پڑ جائے گی اور چھوٹ جائے گی سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 40 دن کو ایک معیار بنایا ہے عادت ڈالنے کا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ 40 دن کرنے کے لیے مشقت تو اٹھانی پڑے گی، محنت تو کرنی پڑے گی، ہمت کو کام میں لانا پڑے گا، ہمت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مرتبہ ہمت کر لے 40 دن تک یہ کرو۔ بد نگاہی کی عادت ہے، اللہ بچائے، جو آج کل بہت عام ہے، چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نہیں چھوٹ، سوچ لے کہ 40 دن کا چلہ کاٹوں گا اور نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کروں گا تو انشاءاللہ 40 دن کے بعد عادت پڑ جائے گی۔ تو ہر کام کی عادت ڈالنے میں یہ 40 دن کا عمل بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ اور ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رضی اللہ عنہ نے تو عجیب عجیب نسخے بتا گئے ہیں ہماری اصلاح کے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی۔ فرمایا کہ بھائی اور کچھ نہیں بن پڑتا تو چلو میرے کہنے سے ایک ہی کام کر لو 40 دن تک۔ کیا کام کرو کہ روزانہ رات کو بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو، یا اللہ میں آپ کے دین پر چلنا چاہتا ہوں، دین کے احکام پر عمل کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن بے ہمت ہوں، ہمت جواب دے جاتی ہے، بے حوصلہ ہوں، حوصلہ نہیں ہوتا، ماحول خراب ہے اس میں پھنس جاتا ہوں اور نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہوں۔ اے اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے، نفس بھی آپ کے قبضے میں، شیطان بھی آپ کے قبضے میں، ماحول بھی آپ کے قبضے میں، ارادے بھی آپ کے قبضے میں، ہمت اور حوصلہ بھی آپ کے قبضے میں۔ تو اے اللہ آپ کی رحمت سے مجھے ہمت دے دی، مجھے حوصلہ دے دی، اور اس بات کی ہمت حوصلہ دے دیجیے کہ میں آپ کے دین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کروں۔ یہ دعا کر لو، اس میں تو کچھ نہیں جاتا، لیکن فرمایا کہ یہ دعا کر لو 40 دن تک۔ حضرت فرماتے ہیں، میری اپنی باتیں، حضرت فرماتے ہیں 40 دن تک یہ عمل کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 40 دن کے بعد انقلاب آ جائے گا زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انقلاب آ جائے گا، کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ، لیکن کرو تو صحیح۔ تو یہ 40 دن کا، وہاں پر بھی حضرت نے 40 دن کا لفظ استعمال کیا اسی لیے تاکہ 40 دن کے عدد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت رکھی۔ تو یہاں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اخلاص کی عادت ڈالنے کے لیے 40 دن کا چلہ کاٹو، اور وہ چلہ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کو کی نیت سے کرنے کا صبح کو عہد کر لو، ہر روز صبح کو آج جو کام کروں گا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کروں گا، اور کوئی مقصد نہیں ہوگا، بنیادی مقصد یہی ہوگا۔ یہ ارادہ کر لو اور ہر عمل کے ساتھ احتجاج کرنے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ اخلاص حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو عطا فرمائے، اور اخلاص حاصل ہوگا تو انشاءاللہ سارے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے، دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے ایک دوسری حدیث ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت حسن جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز ہیں، روایت فرماتے ہیں دع ما، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دع ما یریب الی ما لا یریب، کہ جس چیز میں تمہیں شبہ ہو اس کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر لو جس میں شبہ نہ ہو۔ جب کبھی
دو معاملے میں کشمکش پیش آئے، یہ کروں یا یہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، تو یہ دیکھو کہ اس میں کون سا معاملہ ایسا ہے جس میں شک ہے، اور کون سا راستہ ایسا ہے جو بے غبار ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ راستہ اختیار کرو جس میں کوئی شک نہ ہو، شبہ نہ ہو. یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس تعلیم کے دو محل ہیں، یہ دو موقع پر یہ تعلیم لاگو ہوتی ہے. ایک موقع وہ ہے جہاں کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے میں شک ہو، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، شبہ ہے. ایک راستہ ایسا ہے جو بے غبار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور ایک راستے میں کچھ شبہ ہے. دو کھانے سامنے آئے، ایک کھانے میں کچھ شبہ ہے، ایک میں نہیں ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہوئی کہ آپ وہ راستہ اختیار کر لو جو شبہ کا نہیں ہے، اور شبہ والے کو چھوڑ دو. اگرچہ مفتی حضرات نے اس کو فتوے کے اعتبار سے جائز کہا ہوا ہو، لیکن اگر دل میں شبہ ہے تمہارے تو دل میں شبہ کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دو. دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ الاسم ما حاک فی نفسک، ما حاک فی نفسک وان افتاک الناس، کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں ایک خلش پیدا کر دے، اور خلش پیدا کر دے کہ بھئی پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے، تو چل نہیں رہی اس طرح، چاہے لوگوں نے فتویٰ دے دیا ہو اس کے جائز ہونے کا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑو. اس کو کہتے ہیں تقوی عن الشبہات، شبہات سے بچنا. اور یہ واجب تو نہیں ہے ہر ایک انسان کے ذمے کہ اس سے بچے، لیکن بہرحال مستحب ہے اور بہتر ہے کہ انسان ہر ذرا سے شبہ سے بھی بچے. یہ وہ مقام ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو بعض اوقات مفتی کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جائز ہے، بلا شبہ جائز ہے، تو وہ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مفتی فتویٰ دیتا ہے جواز کا، لیکن الفاظ یہ استعمال کرتا ہے کہ بھئی یہ کام کر لینے کی گنجائش ہے، گنجائش ہے. تو گنجائش ہونے کے معنی یہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن تھوڑا سا تردد بھی ہے، تھوڑا سا شبہ بھی ہے، لہذا اگر آدمی بچ جائے اس سے تو زیادہ بہتر. تو ایسے موقع پر موقع آتا ہے تقویٰ کا. فتویٰ کا تقاضا یہ ہے، فتویٰ کا حکم یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن تقویٰ کا حکم یہ ہے کہ آدمی بچ جائے اس سے. اور یہ اونچے مقام کی بات ہے. آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ بھئی پھل جو ہے بازار سے خرید کے کھانا جائز ہے، لیکن ذرا سا دل میں شبہ تھا کہ بھئی لوگ جو ہیں عام طور سے پھلوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں اس طرح کہ پھل نمودار بھی نہیں ہوتا، پورا باغ بیچ دیتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتا. تو اس واسطے ذرا سا شبہ تھا دل میں. اس شبہ کی وجہ سے ساری عمر بازار سے پھل خرید کر نہیں کھائے. کوئی باغ کے پھل لے آیا تو ٹھیک، اپنے گھر میں کوئی پھل اگ گیا تو ٹھیک، لیکن بازار سے خرید کے نہیں کھائے. دوسروں کے لیے فتویٰ یہ کہ جائز ہے کھاؤ، کوئی پوچھتا کہ جائز ہے کہ ہاں جی جائز ہے، خوب جائز ہے. دوسروں کے لیے تو یہ حکم تھا، لیکن خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کی ہوئی تھی کہ ساری عمر نہیں کھائے، وہ بازار سے خرید کے نہیں کھائے. کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی اسی کی اتباع کرنا شروع کر دیں تو وہ فتوے کا اثر ہی ظاہر ہو جائے. تو یہ تو بڑے اونچے مقام کی باتیں ہیں، لیکن جہاں مفتی خود کہہ دے کہ بھائی گنجائش ہے باقی بچنا بہتر ہے، لکھ دیتے ہیں فتوے میں. تو ایسے موقع پر کے لیے ہے حکم جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے، اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تقویٰ کا، تو پھر اس کا راستہ یہی ہے کہ شبہ کی چیز کو چھوڑ دو، جس میں شبہ نہیں ہے اس کو اختیار کرو جہاں تک ہو سکے.
البتہ ہمارے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے والد صاحب کا رسول اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ بات بتانے کی تو ہے اور حتی الامکان ہر انسان کوشش کرے اس کے اوپر عمل کرنے کی، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں جو آدمی فتویٰ پر عمل کر لے، چاہے شبہات کو چھوڑنے کا پورا اہتمام نہ ہو لیکن طرح فتوے پر عمل کر لے، وہ اس دور کا بہت بڑا متقی ہے۔ فتوے پر عمل ہو جائے کم سے کم تو بہت بڑا متقی ہے۔ لہذا ایسا نہ کرو کہ لوگوں کو یہ شبہات کے تقوی کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ جو ہے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہر انسان کو اپنے حساب سے کوشش کرنی چاہیے کہ شبہات سے بچنے کا اہتمام کرے، لیکن جیسا عرض کیا کہ انشاءاللہ یہ مدار نجات نہیں کہ اس کے بغیر نجات نہ ہو۔ ہاں فتوے کے روح سے جس کو ناجائز اور حرام کہا گیا ہے اس سے بچنے کا اہتمام مدار نجات ہے۔ وہ اگر نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، اللہ بچائے عذاب کا اندیشہ۔ تو ایک محل تو اس حدیث کا یہ ہے جہاں حلال و حرام میں کچھ شبہ ہو کسی درجے میں۔ دوسرا محل ہے دنیاوی کام، دنیا کے جو کام ہیں مباح کام ہیں، دونوں راستے مباح ہیں، جائز ہیں، لیکن ایک راستہ کشمکش ہے کون سا کروں کون سا نہ کروں۔ تو اس میں یہ دیکھو کہ جس راستے کے اندر کوئی کھٹکا نہ ہو وہ راستہ اختیار کرو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے سامنے دو معاملے آ جائیں تو یہ دیکھو کہ کس کام کی تلافی ہو سکتی ہے، کس کام کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جس کام کی تلافی ہو سکتی ہے اس کو چھوڑ دو، اور جس کی تلافی نہیں ہو سکتی اس کو اختیار کر لو، اس کو اختیار کر لو۔ ایک شخص فرض کرو ماں باپ بیمار ہیں، ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، اور اس میں چاہے ان ماں باپ کی خدمت کے لیے دوسرا بھائی بھی موجود ہے، لیکن ایک راستہ یہ ہے کہ میں نفلی حج پہ چلا جاؤں، نفلی عمرے پہ چلا جاؤں، اور ایک راستہ یہ ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں۔ تو دیکھو دونوں راستے مباح ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت اور تمہارے محتاج نہیں ہے، دوسرا آدمی خدمت کے لیے موجود ہے، لہذا اگر جاؤ گے حج کے لیے عمرے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ترجیح جب دینے کا مسئلہ آئے تو یہ دیکھو کہ کس چیز کی تلافی ہو سکتی ہے کس چیز کی نہیں ہو سکتی۔ والدین جو بیمار ہیں اگر یہ دنیا سے اٹھ جائیں گے تو پھر یہ نعمت میسر آنے والی نہیں ہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ حج عمرے کی ہو سکتی ہے کہ بعد میں حج عمرہ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق کرنے کی توفیق دے دے، اس کی تلافی ہو سکتی۔ تو ایسے موقع پر بہتر یہ ہوگا، راجح یہ ہوگا کہ انسان والدین کی خدمت کو اختیار کرے۔ مجھے یاد آ گیا واقعہ، وہ اسی پر ختم کرتا ہوں کہ حضرت والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارے والد بیمار تھے، صاحب فراش تھے، تو اتفاق سے مجھے اپنا حج فرض تو ادا کر چکا تھا، لیکن حج فرض ادا کیے ہوئے 10-12 سال ہو چکے تھے، 10-12 سال سے کبھی حاضری نہیں ہوئی تھی حرمین شریف میں۔ اتفاق سے ایک موقع ایسا آ گیا، کسی نے حج بدل کے لیے مجھ سے کہا کہ اگر آپ جانا چاہیں تو میں حج بدل دوں۔ والد صاحب علیل تھے، والد صاحب نے کہا بھائی اچھا موقع ہے چلے جاؤ۔ میں ایک دو روز سوچتا رہا، پھر آخر میں میں نے ان سے معذرت کر لی۔ والد صاحب نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تمہارے حج بدل کا، کیوں نہیں گئے؟ میرے زبان سے نکلا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ دل تو تھا جانے کا، لیکن یہ کہ بس آخر میں فیصلہ یہی کیا کہ نہ جاؤں۔ میں کیوں؟ میں نے عرض کیا بات یہ ہے کہ ہمارا حج عمرہ تو یہی ہے، جو کچھ حج عمرہ ہے وہ تو یہی ہے۔ تو یہ بات جب انہوں نے سنی تو اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور ایک جملہ ایسا فرما دیا کہ آج آنکھوں سے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ یہ جملہ فرمایا کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا، ماشاءاللہ صحیح فیصلہ کیا، اور یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور انشاءاللہ جہاں تک حج عمرے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا لے جائے گا حج عمرے کے لیے کہ انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ دوسروں سے کہیں زیادہ لے جائے گا۔ یہ جملہ بطور میں دعائی کے نہیں، بطور پیشین گوئی کے طور پر فرمایا۔ آج وہ دن ہے ان کے اٹھنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد سال میں 3-4 مرتبہ اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔
تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرت والا فرما رہے تھے کہ یہ دیکھو کس بات کی تلافی ہو سکتی ہے، کس بات کی نہیں ہو سکتی، یہ فہم پیدا کرو اور وہ راستہ اختیار کرو جس کی تلافی بعد میں نہ ہو سکے اس کو اختیار کر لو، جس کی تلافی ہو سکتی ہے اس کو چھوڑ دو. دع ما یریب الی ما لا یریب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم